اس وقت ہندوستان میں سب سے زیادہ قرآن سمجھنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ شہزادہ صدر الشریعہ حضور محدث کبیر دامت علیہ جو بھی زندہ ہیں۔ اس میں آپ لوگ نے مقرر کو بڑا عالم سمجھ لیتے ہیں، مقرر بڑا عالم نہیں ہوتا، جاہل بھی تقریر کر رہا آج کا۔ بڑا عالم ہندوستان میں جیسے تاج الشریعت ہے، تاج الشریعت کو شریعت کے تاج مریدوں نے مل کے نہیں بنایا، وہ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین۔ میں نے مصر میں دیکھا ہوں بھائی، مصر میں جب میں 2009 میں وہیں تھا، 5 مئی 2009 جب حضور تاج الشریعہ مصر میں تشریف لے گئے تھے تو راستے میں بورڈ لگا ہوا تھا، جس راستے سے گزر کر کے کلیہ دعویٰ کے AC ہال میں پروگرام تھا، دیواروں پہ لکھا ہوا تھا ممنوع تصویر، کوئی فوٹو نہیں، نو فوٹوگراف۔ اچھا وہاں لوگ مذہب شافعی پر جلدی نماز پڑھ لیتے، آپ مذہب حنفی پر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مذہب حنفی کے مطابق وقت ہوتا ہے تب گئے، جو ہی گئے تو دیکھا کیا کہ ادھر بھی کرسی لگی ہوئی ہے، ادھر بھی کرسی ہے، اور ازہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے، بیچ والی خوبصورت کرسی تاج الشریعہ کے لیے خالی۔ میں بھی سوچ میں پڑ گیا نقیب صاحب کہ میرے تاج الشریعہ انڈیا میں بھی بیچ میں رہتے ہیں، عرب میں بھی بیچ میں رہتے ہیں، انڈیا میں بھی بیچ میں، عرب میں بھی بیچ میں، وہاں ازہر میں اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر اور اتنے بڑے بڑے مفتی لوگ ہوتے ہیں، ہر شیخ، ہر وہاں کا پرنسپل تو تفسیر اور کئی کتابوں کے تو مصنف ہوتے ہیں، حدیث اور تفسیر ان کے لیے آسان ہے، خاص سید طنطاوی صاحب ہو یا امام شعرابی صاحب ہو، ان سب کی تفسیر کی کتابیں دنیا میں چل رہی ہیں، مگر ازہر کے ڈاکٹر، مصر کے ڈاکٹر کھڑے ہو، آپ بیٹھے، سب بیٹھے، آپ کی تقریر ہوئی، اور میں یہاں اردو میں کر رہا ہوں نا، ہم سے پہلے خطیب صاحب بنگلہ میں کر رہے تھے، ان کی ایک بات سمجھ میں آ رہی تھی، زورے بولو، ہاں تو، اور وہاں جو حضرت تقریر کی ہے نا وہ عربی میں تقریر کی، اور ایسی فصیح و بلیغ عربی میں تقریر کی ہے، مجھے آج بھی وہ جملہ یاد ہے، نقیب صاحب جیسے آپ کے نقیب صاحب ہیں اردو میں نقاوت کرتے، وہاں کے نقیب صاحب عربی میں نقاوت کر رہے تھے۔ جب طلبہ نے دیکھا کہ تاج الشریعہ آئے اتنی خوبصورت، اچھا یہاں تو اپنے یہاں کے لوگ ہیں نا، بنگال کے، بہار کے، انڈیا کے، وہاں جو لوگ تھے وہ لندن والے، امریکہ والے، عراق والے، ہندوستان والے، بنگلہ دیش، پاک والے، نائجیریا والے، ڈربن والے، لیبیا والے، تونس والے، مغرب والے، موریتانیہ والے، کئی ممالک کے طلبہ بیٹھے، اس میں تاج الشریعہ کو دیکھ کر لوگوں نے فوٹو جلدی سے موبائل نکال کے فوٹو لینا شروع کیا۔ نقیب صاحب نے مائک پکڑا، کہا ایھا المتعلمون لا تتصوروا فإن التصویر عند شیخ الطلان حرام حرام حرام، کوئی فوٹو نہیں لے گا، کیونکہ تاج الشریعہ کے یہاں آج بھی تصویر لینا حرام ہے۔ یہ ازہر کے ڈاکٹر، مصر کے علماء کے بیچ میں یہ جملہ کہنا، التصویر عند الشیخ الطلان حرام، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تاج الشریعہ اپنا موقف رکھتے ہیں، اپنا وجود علمی تشخص رکھتے ہیں، اور ان کی دلیلوں کو، ان کے ریزنز کو کاٹنا ہر ایرے غیرے کا کام بھی نہیں ہے۔ ان سے پوچھا گیا ماذا الفرقۃ البریلویہ، بریلوی کس کو کہتے ہیں؟ تاج الشریعہ کا جواب مجھے یاد ہے ابھی بھی، نحن قادریون مشربا وماتریدیون عقیدتا وحنفیون مذہبا والمخالفون یقولون لنا البریلویہ کما یقال اہل السنہ والجماعہ صوفیہ فی حجاز و دمشق و مصر۔ یہ عربی میں تقریر تھی۔ بریلوی کس کو کہتے ہیں؟ حضور تاج الشریعہ نے کہا پیری مریدی کے حساب سے ہم لوگ قادری ہے، عقیدے کے حساب سے ہم لوگ ماتریدی ہے، مذہب کے حساب سے ہم لوگ حنفی ہے۔ ہندوستان میں مخالفین اہل سنت و جماعت کو بریلوی کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ وہی مذہب والے ہیں جو 1300 سال پہلے امام اعظم والے تھے، اہل سنت و جماعت والے، صحابہ کے عقیدے والے۔ اچھا یہاں ایک اعتراض کا جواب بھی دیا کہ جس طریقے سے حجاز، دمشق اور مصر میں اہل سنت و جماعت کو صوفی کہتے ہیں، یہاں سنی کہتے ہیں نا اپنے لوگ، وہاں سنی نہیں کہا جاتا، وہاں صوفی سلفی چلتا ہے، سلفی صوفی، اہل سنت و جماعت کو وہاں صوفی کہتے ہیں۔ تاج الشریعہ نے جواب دے دیا جس طرح یہاں صوفی کہا جاتا ہے،
ہمارے یہاں مخالفین بریلوی کہتے ہیں. یہ جواب دے دیا انہوں نے. حاصل حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ و رضوان محبت مصطفیٰ کی، وضو کیا، غسل کیا، قرآن پڑھا بھی، قرآن سمجھا بھی، اور محبت کی. کتنی محبت کی؟ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یار ہے مویا. کتنی محبت کی؟ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفے دھتا کر دے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. کتنی محبت کی نبی سے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پیدر، مادر، برادر، جان و مال ان پر فدا کر دے. جو نبی سے جتنی زیادہ محبت کرے گا قرآن اتنی زیادہ سمجھ میں آئے گا. اس لیے اہل حدیث باطل باطل باطل، مقلد صحیح ہے. اور مقلدوں میں سب سے اچھا مقلد حنفی ہے، کیونکہ اماموں میں سب سے اچھے امام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، جن کا انتقال کل ہوا 3 شعبان 150 ہجری، 3 شعبان 80 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ رمضان شریف میں 60 مرتبہ قرآن شریف کو ختم کرتے ہیں. 60 مرتبہ. اپنے لوگ کتنی بار قرآن شریف پڑھیں گے رمضان شریف میں؟ بہت سارے لوگ تو روزہ ہی نہیں رکھتے. کمر درد، پیٹ درد، گیس اور بلڈ پریشر وغیرہ وغیرہ، وہ روزہ بھی رکھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے. 60 مرتبہ رمضان، ہر رمضان میں 60 مرتبہ ختم قرآن شریف پڑھتے. اور رات میں سب لوگ جب سو جاتے تھے تو 1500 درہم کا کپڑا پہن کے مسجد میں جاتے تھے. 1500 درہم کا. کسی نے کہا حضرت اتنے مہنگے کپڑے پہن کے تو لوگ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں. امام اعظم فرماتے ہیں سب سے بڑا بادشاہ میرا اللہ ہے. اللہ اللہ مہنگے کپڑے پہن کے. امام اعظم بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے مالدار تھے. اور آگے چلتے، جہاں پر آپ کا انتقال ہوا 7000 مرتبہ اس جگہ پہ قرآن شریف پڑھا تھا. اور انتقال کیسے ہوا معلوم ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ قاضی بن جاؤ. آپ نے کہا نہیں قاضی نہیں بنوں گا. کیوں انکار کیا انہوں نے؟ ان کو پتا ہے کہ اگر میں بنا تو میرا قلم اس کا محتاج ہو جائے گا. یہ جو بولے گا وہی فیصلہ کرنا پڑے گا. پھر قیامت تک میرے فیصلے سے لوگ متفق نہیں رکھیں گے، اتفاق نہیں رکھیں گے. اس لیے ٹھکرا دی. بدلے میں بادشاہ نے کہا جیل بھیج اس کو. جیل بھیجا. آپ جیل چلے گئے. 10 کوڑے بھی کھاتے رہے. آخر میں آپ کو زہر دے دیا گیا. آپ زہر سے شہید ہوتے ہیں، اور شہید ہوتے وقت جب روح جسم سے نکلتی ہے تو آپ سجدے میں تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سجدے میں ہیں. زندگی بھی سجدے میں، آخرت بھی سجدے میں. امام اعظم ابو حنیفہ 12 لاکھ رولز قرآن و حدیث سے نکال کر کے گئے. 12 لاکھ رولز قرآن و حدیث. ان کے صرف 1-2 شاگرد کی بات بتاؤں میں آپ کو. امام ابو یوسف، ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ، ابھی ماں اسکول چھوڑنے جاتی ہے، مدرسہ چھوڑنے ماں کم ہی آتی ہے. ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ میں جا رہی تھی کام کرنے کے. بچہ نے دیکھا کہ ایک امام صاحب ہے جو دروازہ کھول کے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں ان کے پاس. بچہ نے ماں کا پیچھا چھوڑ امام صاحب، امام صاحب میں بھی پڑھوں گا، پڑھنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن 3 دن، چند دنوں کے بعد ماں لڑنے کے لیے آ گئی امام صاحب سے. امام صاحب یہ کیا پڑھا رہے ہیں آپ میرے بیٹے کو؟ میں غریب، میرا بیٹا یتیم، ہم دونوں کماتے ہیں تو روزی روٹی چلتی ہے، یہ کون سی پڑھائی پڑھا رہے ہیں آپ؟ امام صاحب کا جواب سنیں. انی اعلمہ علما یاکل بہ الفالوذج بدہن الفستق. اے خاتون، آپ کے بچے کو ایسی پڑھائی پڑھا رہا ہوں جس سے آپ کا بچہ فیوچر میں روغن پستہ میں کاجو ڈبو کر کے کھائے گا. یہ امیروں کا کھانا ہے، راجاؤں کا کھانا. پستہ کے جوس میں کاجو بھگو کر کے کھائے گا. ماں نے جب جملہ سنا تو جانتے ماں کیا بولتی ہے؟ ماں تو ماں ہوتی ہے. قد ذہب عقلہ. امام پاگل ہو گیا، کیسی بہکی باتیں کر رہا. قد ذہب عقلہ. امام صاحب نے دیکھا یہ خاتون نہیں مانے گی تو کہا کتنا خرچ ہے آپ کا ہر مہینے کا؟ کہا اتنا. جیب سے پیسہ نکالا، ہر مہینے کی 1 تاریخ کو آپ مجھ سے لے جایا کرے گھر کا خرچ. بچہ تو یہی پڑے گا.
بچہ تو یہی پڑھے اس جملے پہ قربان جائے۔ ہندوستان میں نے ایک آدمی کو دیکھا، دنیا اس آدمی کو آج بھی سلوٹ کرتی ہے، اس نے بھی کئی بچے کو اپنی جیب خاص سے پڑھا کر امام اعظم کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ دنیا اس آدمی کو حبیب الرحمن مجاہد ملت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اپنے پیسے سے کئی لوگوں کو مفتی عبد الرب بنایا، کئی لوگوں علامہ عاشق الرحمان بنایا، کئی لوگوں حضور مجاہد ملت۔ اس لیے میں ایک ضابطہ بتاتا ہوں، جس مدرسے میں عالم کی چلتی ہے اس مدرسے کا نظام صحیح رہتا ہے، اور جس مدرسے میں عالم کمیٹی کے اندر میں ہو اس مدرسے کا نظام صحیح نہیں رہتا ہے۔ پھر اس میں ڈپلیکیٹ حافظ عالم پیدا ہوں، وہ کہیں گے یار جلدی جلدی دستار دو نا، تو پھر 15 ہی پارے پہ یا دوسرے سے حافظ بلا کے دوسری جگہ سے دستار دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جو جس لائن کا ہوگا اسی کو اختیار ہوگا، یہی طریقہ ہے۔ میڈیکل میں اگر میں جا کے دوائی لکھنا شروع کروں تو کتنے پیشنٹ مر جائیں گے، ہاسپٹلائز ہو جائیں گے۔ یہی سسٹم ہے۔ مدرسہ درس مصطفیٰ قرآن و حدیث، کون صحیح کون غلط، کیا سسٹم کیا نظام، کس کا ایڈمیشن کس کا خارجہ، کیا ناشتہ کیا کھانا، کتنے ٹائم نماز، کتنی رکعت نماز تہجد کی، یہ سب ڈکلیئر ایک عالم دین کرے گا۔ اگر کمیٹی کا انٹرفیئر ہوا تو پھر وہ مدرسہ نام کا رہتا ہے، کام کا نہیں رہتا ہے۔ یہ پورے ہندوستان کی بات بتا رہا ہوں، اور یہ یقین نہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے مدرسوں میں شمار ہوتا ہے اشرفیہ کا۔ حضور حافظ ملت کا تصرف آج بھی زندہ ہے، آج بھی باقی اور زندہ ہے۔ حاصل امام اعظم نے اپنی جیب سے پیسہ دے کے پڑھانا شروع کیا۔ بہرحال پڑھتے 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 ایک دن دسترخوان لگا، اور دسترخوان پہ ایک کٹورا میں روغن پستہ، دوسری پلیٹ میں کاجو۔ بچہ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ خلیفہ وقت نے کہا حضور ناشتہ پسند نہیں آیا کیا؟ دراصل اس بچے کی مسکراہٹ کی بیکنگ سے وہ خلیفہ ناآشنا تھا، اسے پتا نہیں تھا کہ یہ بچہ مسکرا کیوں رہا۔ مسکراہٹ کی سلوٹیں بول رہی تھی۔ اگر آج میری ماں ہوتی تو یہ کہتی اے امام ایک بچہ نہیں اللہ ہزاروں بچہ دے، سب تیرے نام پہ قربان ہے۔ وہ بچہ امام ابو یوسف تھے، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ امام محمد بن حزن شیبانی کا نام آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا تو سنیں، ان کے امام اعظم کے دوسرے شاگرد ہیں، انہی کو طرفین کہا جاتا ہے۔ امام ابو یوسف، یہ ہدایہ وغیرہ میں جو آتا ہے نا طرفین شیخین، یہ یہی ہے۔ امام ابو یوسف امام محمد کو طرفین کہا جاتا ہے، امام اعظم امام ابو یوسف کو شیخین کہا جاتا ہے۔ طرفین شیخین یہ یہی ہے۔ امام محمد پڑھنے کے لیے روز جاتے تھے۔ ان کے ایک دن یہودی نے بلایا، حضرت ادھر آئیے نا۔ آئے، بولے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہودی، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی بولے تو تاخیر کرنا حرام بلکہ کفر میں آ جاتا ہے، کیونکہ اگر اس پیریڈ میں وہ مر گیا تو اس کا وبال اپنے سر آ جاتا ہے۔ فوراً کلمہ پڑھایا، لیکن لوگوں نے پوچھا کہ اے یہودی تو کلمہ کیوں پڑھا؟ تو اس کا جواب سنے اور اندازہ لگا امام اعظم کون تھے۔ وہ یہودی بولتا، یہ امام اعظم کے شاگرد ہے امام محمد۔ جواب سنے یہودی کا، ھذا محمدکم الاصغر فکیف کان محمدکم الاکبر۔ چھوٹے محمد صاحب اتنے اچھے ہیں تو بڑے محمد صاحب کتنے اچھے ہوں گے۔ چھوٹے محمد صاحب اتنے اچھے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر نظریں نیچی رکھ کے جانا آنا، کبھی جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنا، ان کے اخلاق کو دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تیسرا شاگرد عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے بتاؤ، انہوں نے بہت دنوں میں پیسہ جمع کر کے حج کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب حج کرنے جا رہے تھے راستے میں ایک سید زادی مل گئی، میں بہت پریشان مجبور، کھانے پینے کے وعدے لالے پڑے ہوئے، سید زادی ہوں، کسی کو بول بھی نہیں سکتی، آپ مجھے دے دیجئے، میں نانا سے میدان محشر میں بدلہ دلا دوں گی۔ عبداللہ بن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، انہوں نے حج کا پورا پیسہ ان کو دیا، واپس آ وہ گئی پیسہ کھائی تھی۔ ادھر جب حج سے لوگ فارغ ہو کر کے آئے، حج سے فارغ ہو کر کے لوگ آئے تو عبداللہ بن مبارک جا کے مبارکباد دے رہے، مبارک ہو آپ نے حج کیا، مبارک ہو آپ نے حج کیا۔ تو سامنے والا حاجی بھی بول رہا تھا آپ کو بھی مبارک ہو۔ انہوں نے سوچا یار میں نے تو حج کیا ہی نہیں، تو ہو سکتا رسمن بول دیا ہوگا۔
دوسرے حاجی کے یہاں مبارک ہو، اللہ نے آپ کو حج کی توفیق دی، اللہ آپ کا حج قبول کرے، مبارک ہو، مصافحہ کرتے، سامنے والا بھی بولتا اللہ آپ کا بھی حج قبول کر۔ بھائی میں نے حج کیا ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں تمہارا بھی حج قبول کرے؟ کہا کیا بات کر رہا ہے، میں نے آپ کو مطاف پہ طواف کرتے دیکھا، دوسرا بولا میں نے صفا مروہ پہ سعی کرتے دیکھا، تیسرا بولا میں نے آب زمزم پیتے ہوئے دیکھا، چوتھا بولا میں نے مزدلفہ میں دیکھا۔ تو پریشان ہو کے عبداللہ بن مبارک سو گئے۔ جب سوئے تو نبی خواب میں، نبی فرماتے ہیں تم نے میری بیٹی کی مدد کی ہے، میں بدلہ ادھار نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا اور وہ فرشتہ ہر سال قیامت تک تمہارے نام سے حج کرتا رہے۔ اللہ کی راہ میں دینا یہ ہوتا ہے۔ یہ امام اعظم کے شاگرد کی بات تھی۔ اندازہ لگا امام اعظم کے بارے میں یہ آیا، ان کی پڑوسن، ان کے پڑوس کی بچی اپنے باپ سے کہتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی چھت پہ جو کھمبا کھڑا تھا وہ دکھ نہیں رہا، کھمبا کھڑا تھا وہ دکھ نہیں رہا، وہ کھمبا کہاں گیا؟ پڑوسی نے بتایا بیٹی وہ کھمبا نہیں تھا، رات میں تہجد کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے رہتے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس قدر کھڑے رہنا کہ بچی سمجھ رہی کھمبا، یہی تو نماز کا طریقہ ہے، یہی تو خشوع خضوع کہ پرندہ بیٹھ جائے اور پتہ نہیں چلے۔ توحید و رسالت کے شاگرد اپنے دین کو سمجھے، اپنے بزرگ کو پہچانے، مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن شریف، حدیث شریف، فقہ شریف پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔